حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کو پہنچی تو ایک دن معمول کے مطابق آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آیا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر سختی سے دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر آپ کو بڑی شدت سے دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ فرشتے نے آپ کو نبوت اور رسالت کی بشارت دی، اور جب آپ غار حرا سے گھر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آنے والے درختوں اور پتھروں سے آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جس سے آپ کو اپنے نبوت کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ بہرحال جب آپ گھر تشریف لائے، بدن مبارک پر کپ کپی طاری تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ۔ کچھ دیر کے بعد جب گھبراہٹ اور پریشانی ختم ہوئی تو آپ نے سارا قصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر فرمایا اور کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی باتیں سن کر آپ کی نبوت کا یقین ہونے لگا، اس لیے کہنے لگی، مبارک ہو آپ کو، بشارت ہو آپ کو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ جو منصب خدا کی طرف سے آپ کو دیا گیا اسے قبول فرما لیجیے، بے شک یہ حق ہے۔ اور پھر کہتی ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے۔ وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ورقہ نے یہ واقعہ سن کر کہا، اگر تم سچ کہتی ہو تو بے شک ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی اور ان سے کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، ذرا اپنے بھتیجے سے خود سن لیجئے۔ ورقہ نے یہ کہتے ہوئے پوچھا، اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا ہے؟ آپ نے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی اسے حق کا یقین ہو گیا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ ورقہ اعتراف کرتے ہوئے بولا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں توانا اور طاقتور ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے پوچھا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، صرف آپ ہی کو نہیں، جو شخص بھی پیغمبر بن کر اللہ کا کلام اور اس کا پیام لے کر آیا، لوگ اسی کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو بہت مضبوطی سے آپ کی مدد کروں گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ غمگین رہنے لگے۔ اس صورتحال میں جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کو تسلی دیتے تھے، فرماتے تھے، یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، اگر ممکن ہو تو جس وقت وہ ناموس آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع فرما دینا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے وعدے کے مطابق حضرت خدیجہ کو اطلاع فرما دی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ میری آغوش میں آ جائیں۔ جب آپ حضرت خدیجہ کی آغوش میں آ گئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر کھول دیا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ اب بھی اس ناموس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، مبارک ہو آپ کو، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، کوئی شیطان نہیں، شیطان ہوتا تو شرما کر نہ جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے نکاح کیا، وہ بھی اس امید پر کہ جس نبی آخر الزماں کے آنے کی بشارت وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے بار بار سنتی رہتی تھی، وہ نبی آخر آپ ہی ہوں گے، اور ان کی یہ امید اب یقین میں بدل چکی تھی۔ اس لیے وہ آپ کو ہمیشہ خوشی خوشی تسلی بھی دیا کرتی تھی اور ہر طرح سے آپ کا تعاون بھی کیا کرتی تھی۔